ایک مضمون کے طور پر لیں اور آپ اپنے معصوم بچے کو 2.5 سال کا بچہ آپ بھیج دیتے ہیں اکیڈمیز میں، بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ حد 3 سال کا بچہ آپ بھیج دیتے ہیں اور وہاں 3، 4، 5 ہزار روپیہ فیس دیتے ہیں، گاڑی کے آنے جانے کا خرچہ، ڈرائیور چھوڑتے ہیں، یہ سارا کچھ ملائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جس نرسری، جس سکول، جس جگہ، جس شخص، جس خاتون کے سپرد آپ اپنا پھول جیسا بچہ کر رہے ہیں، اس کا علمی معیار کیا ہے؟ اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے اسے یا ہیلو ہائے آتی ہے؟ السلام علیکم کہتی ہے یا گڈ مارننگ کہتی ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہمارے بچوں کے ذہنوں پر یہ جو انگریزی کا بھوت سوار ہوا ہے اور ہم نے اپنے اوپر کر رکھا ہے، اس نے ہمیں تباہی کی طرف لے گئے ہیں۔ بات سمجھیں، اگر ایران والے انگریزی نہیں بولتے اور پڑھتے، کیا انہوں نے ترقی نہیں کی؟ انہوں نے میزائل نہیں بنائے؟ انہوں نے جہاز نہیں بنائے؟ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ انہوں نے بھی کیا ہے۔ جرمن اگر انگریزی نہیں پڑھتا تو کیا اس نے ترقی کی ہے یا نہیں کی؟ بولے جی۔ فرینچ والے اگر انگریزی سے نفرت کرتے ہیں تو کیا انہوں نے ترقی نہیں کی؟ آج ہمارے ملک میں ظلم ہے، اوپر بیٹھے یہ کر رہے ہیں۔ اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارے بچے کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اپنے بچے ان کے اور سسٹم میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اور سسٹم میں پڑھتے ہیں۔ ہمارا بچہ اردو بھی پڑھتا ہے، ہمارا بچہ عربی بھی پڑھتا ہے، ہمارا بچہ انگریزی بھی پڑھتا ہے۔ ایٹ اے ٹائم جس بچے کو 3 زبانیں پڑھائی جائیں وہ پھر ڈوڈر کاں ہی بنتا ہے، وہ اور کچھ نہیں بن سکتا، اسے کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ ضمنی بات آ گئی۔ اصلاح چونکہ وہاں سے شروع ہونی ہے جہاں آپ خدارہ بچے چھوڑتے ہیں تعلیم کے لیے، اس ادارے کو چیک کریں۔ اور ظلم اور خیانت یہ ہے، میری اپنا پرسنل یہ مشاہدہ ہے، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ لوگوں نے اسکول کھول لیے ہیں، باہر اسلامی نام لکھ لیے ہیں اور اندر بچوں کو تفرقہ پروری کی تعلیم دی جاتی ہے، اندر بچوں کو مسالک کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے عقائد کو خراب کیا جاتا ہے، ان کو محبت رسول کی بجائے نفرت کا درس دیا جاتا ہے، انہیں توحید کی بجائے یاد رکھیں رسول اللہ سے دشمنی کا درس دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے پوچھا بچے سے کہ آج کیا پڑھا ہے، آج کیا کر کے آئے ہو؟ میری طرف توجہ کریں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو جہاں چھوڑتے ہیں وہاں کے ماحول کو دیکھیں، ڈانس تو نہیں ہوتا وہاں؟ آپ کہیں گے شاید یہ جمعے میں باتیں کرنے والی نہیں ہے، یہی باتیں ہیں۔ میرے آقا نے ہر بات مسجد میں کھول کر بیان کی، میرے آقا نے اور اللہ نے قرآن مسجد میں نازل کیا، یہ قرآن مسجد میں پڑھایا گیا، حدیث مسجد میں بنی، میرے آقا نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا۔ جہاں آپ کی بچی اور میری بچی جاتی ہے، جہاں میری بہن اور آپ کی بہن جاتی ہے، دیکھیں وہاں ڈانس تو نہیں سکھایا جاتا، وہاں گانوں کی تعلیم تو نہیں دی جاتی، وہاں پردے کا کیا حال ہے، وہاں کیسا لباس پہنایا جاتا ہے، یہ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر ممبر پہ بیٹھا ہوں، جس گھر کے اندر شادی پر باپ بھی بیٹھا ہو، چچا بھی بیٹھا ہو، بھائی بھی بیٹھا ہو اور ان کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہوں اور بعد میں یہ ریمارکس دیے جائیں آج تو بیٹی نے کمال کر دیا ہے، اس گھر کے اخلاقیات کا کیا حال ہے؟ اس کی گھر کو آگ لگ چکی ہے، یاد رکھیں، گھروں کو آگ لگ چکی ہے، اس نظام تعلیم کی وجہ سے بھی لگ چکی ہے اور ہماری بے پرواہی کی وجہ سے بھی لگ چکی ہے کہ ہم پھل لیں تو بڑا گھما کے لیتے ہیں، مٹی کا برتن لے تو بڑا ٹھوک کر کے لیتے ہیں، بڑا دیکھ کے چیک کر کے لیتے ہیں۔ کبھی اسکول اور کالجز کو بھی ٹھوک کر لیا ہے کہ جہاں آپ کا اور میرا بچہ جا رہا ہے کہ اس کو پڑھانے والا کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے اور وہ کیا پڑھاتا ہے۔ جہاں سے اصلاح لینی ہے، یہاں سے پود کو شروع کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات، چونکہ آج یہ پہلا ابتدائی میں درس دے رہا ہوں اصلاح معاشرہ پر، اس لیے چاہتا ہوں کہ بات کو ساری کو کھول دیا جائے۔ بچے کی پرسنالٹی پر، بچے کی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر
ماں کا ہوتا ہے یا باپ کا؟ اس میں بھی ہو سکتا ہے ہماری جو اوپینین ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. یاد رکھے بچے کی شخصیت پر ماں کا اثر ہوتا ہے. کس کا اثر ہوتا ہے؟ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے زیادہ بچی کی تعلیم پر زور دیا ہے. کس کی تعلیم پر؟ بیٹی کی تعلیم پر حضور نے زور دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے جو بات قیامت تک رہے گی، جو میرا امتی اپنی 2 بچیوں کی، جسے اللہ نے رحمت عطا فرمائی، جسے نے بچیاں عطا کی، 1 ہے یا 2 ہے، جس نے اپنی بچیوں کی اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت کر کے ان کی شادی اور بیاہ کا انتظام کیا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں. بیٹوں کی پرورش پر نہیں، بیٹیوں کی پرورش پر، جن کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹی نے آگے ایک اور نسل کو جنم دینا ہے، ایک اور نسل اس کی گود میں پلنے والی ہے. تو مسلمانوں ذرا غور کریں کہ ہم اپنی ماں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں جو آج ماں بن چکی ہے، کل کسی کی بیٹی بھی تھی، کل کسی کی بہن بھی تھی، لیکن اس کی تعلیم کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس ملک نے کیا کیا؟ ہمارے خاندان نے کیا کیا؟ میں نے خود اس کے لیے کیا کیا؟ کیا میں نے اسے صرف FSC اور MSc کروا لیا، یا میں نے اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دی؟ میں نے صرف اس کو ڈاکٹر بنا لیا، یا میں نے اس کو اخلاقیات کی تعلیم بھی دی؟ کیونکہ اس کی گود میں ایک اور نسل پلنے والی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی باتیں ہیں، جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر کافر یہ کہتے ہیں نپولین نے یہ کہا تھا، give me educated mothers, I will give you an educated society. مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دے دیتا ہوں. بچے نے 2-3 سال، اپنی 5 سال تو اپنی ماں کے گود میں رہنا ہے، اس کی گفتگو کو سیکھنا ہے، اس کے کردار کو لینا ہے، اس نے کیسے گھر میں رہتی ہے اسے سیکھنا ہے. تو کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دی؟ یہ سوال ہے جن کا جواب انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں دینے کی کوشش کروں گا. کیا ہم نے ان کو یہ تعلیم دی؟ ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی؟ کیا انہیں ہم نے ان کے لیے جو معیار ہے وہ کس کو بنایا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بنایا، یا فلموں میں ڈانس کرنے والی ہیروئن کو بنایا؟ ان کے لیے ہم نے معیار سیدہ خاتون جنت کو بنایا، جن کی گود میں امام حسن و حسین پل رہے ہیں اور بڑے ہو کر اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. ان کا اسوہ، ان کی کردار، ان کی سیرت ہم نے خاتون جنت کی سیرت پر استوار کی ہے. کیا اپنے بچوں کو امام حسن و حسین کی باتیں بتائی ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو حضرت حمزہ کا کردار دیا ہے؟ کیا اپنے بچوں کو صدیق اکبر کا کردار دیا ہے؟ کیا اپنے بچوں کو عمر فاروق کا کردار دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو عثمان غنی کا کردار دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو مولا علی کا کردار دیا ہے؟ کیا انہیں امانت دی ہے؟ کیا انہیں دیانت دی ہے؟ کیا انہیں ہم نے سچ دیا ہے؟ کیا اخلاقی اقدار ہم نے سکھائی ہیں یا نہیں سکھائی؟ ان کے لیے، بیٹیوں کے لیے اسوہ تو خاتون جنت کو ہونا چاہیے تھا، اسوہ تو خدیجۃ الکبریٰ کو ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے اسوہ تو عائشہ الصدیقہ کو ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے صحابیات کی ایک لمبی لسٹ ہے. ہماری بچیوں کو ان کی زندگی پڑھنی تھی، انہیں وہ بیٹھتی کیسے تھیں، وہ چلتی کیسے تھیں، وہ پھرتی کیسے تھیں، وہ گفتگو کیسے کرتی تھی. تو پھر وہاں سے تربیت شروع ہو جاتی. اور پھر جو ان کی گود میں بچہ یا بچی، بیٹا یا بیٹی پلتا، پھر وہ بڑا ہو کر محمود غزنوی بنتا، صلاح الدین ایوبی بنتا، نور الدین زنگی بنتا، پھر وہ بڑا ہو کر جناب کوئی التمش بنتا، پھر بڑا ہو کر کوئی بابا فرید بنتا ہے، پھر بڑا ہو کر کوئی دادا اجمیری بنتا ہے، کوئی بڑا ہو کر معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، بڑا ہو کر پھر کوئی ابو حنیفہ بنتا ہے، کوئی احمد بن حنبل بنتا ہے، کوئی امام مالک بنتا ہے. ارے ایسی مائیں ہوں تو پھر ان میں سے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. ہم جو فصل کاٹنا چاہتے ہیں نا اچھی، ہمارا بیج اچھا نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے زمین تیار نہیں کی، اس کے لیے محنت نہیں کی، بس فصل لینا چاہتے ہیں کہ فصل اچھی آئے. فصل اس طرح اچھی نہیں آتی. خدا را اس طرف بھی توجہ دے. یہ بڑی درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں، خدا را اس طرف بھی توجہ دے. ہو سکتا ہے آپ کہیں جی ہمارا تو وہ کیلیبر نہیں ہے،
ہمارے بچے تو شعیفات میں نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے تو ایچیسن میں نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے تو بیگن ہاؤس سٹی سکول اپنا ریسورس اکیڈمیا میں نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو اتنی فیسیں نہیں دے سکتے، ہمارے بچے تو گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں۔